بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معلوماتی ویکی میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چائنا کے پاس آج کل ہر چیز کی کاپی کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی بھی، جسے CRISPR-Cas9 ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی نے سن 2016 میں ایک آرٹیفیشل سورج بنایا تھا اور اس کا نام سن لائٹ رکھا گیا تھا۔ SUN والا سن نہیں بلکہ SYN والا سن۔ یہ سورج کی روشنی کو مرر کے ذریعے ایک جگہ اکٹھا کرتا تھا اور یوں تقریباً 300 ڈگری سیلسیس کی گرمی پیدا ہوتی تھی، اتنی زیادہ کہ اسٹیل کو بھی پگھلا دے۔ مگر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک نوٹ بک کے کاغذ کے ٹکڑے جتنا ایریا ہی فوکس کر سکتا تھا، اور اس پر الیکٹریسٹی بھی بہت زیادہ خرچ ہوتی تھی، اتنی زیادہ جتنی کہ ایک گھر ایک سال میں خرچ کرتا ہے، اور اسے بنانے کی قیمت بھی 3.7 ملین ڈالرز تھی، یعنی پاکستانی تقریباً 50 کروڑ روپے۔ اور اتنے پیسے کو ان گوروں نے ایسے ہی بیڑا غرق کر دیا، کم سے کم چائنا سے ہی مشورہ لے لیتے۔ چائنا نے جب یہ دیکھا کہ اب تو عزت کا معاملہ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی گورا آسمان کی چیزیں کاپی کرے، ہمیں تو پھر کسی خشک کنویں میں جا کر گر جانا چاہیے۔ اس لیے اس نے اصل سورج کی ہی کاپی تیار کر ڈالی، جس کا ٹیمپریچر 50 ملین ڈگری سیلسیس تھا، یعنی سورج سے بھی 86 گنا زیادہ گرم۔ یہ اتنا گرم تھا کہ جس نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر میں اس کو بنایا گیا وہ بھی پگھلنے لگا، اور 102 سیکنڈ کے بعد خود ہی بند ہو گیا۔ اور بہت اچھا ہوا کہ بند ہو گیا، ورنہ ان ریسرچرز کو دن میں تارے نظر آ جاتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ پر چائنا کا کتنا خرچہ ہوا تھا؟ تقریباً 37 ملین ڈالرز، یعنی پاکستانی تقریباً 5 ارب روپے۔ اتنا سارا پیسہ صرف ایک مصنوعی سورج بنانے کے لیے، صرف ایک ایکسپیریمنٹ پر۔ یا اللہ چائنا کو بھی ایک نواز شریف اور شہباز شریف پیدا کر کے دے دے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کام کس طرح کرتا ہے تو بتاتے چلیں کہ 2 قسم کی ہائیڈروجن گیسز، ڈیوٹریم اور ٹیوٹریم، کو ایک نیوکلیئر چیمبر میں ہیٹ کرتے ہیں، تقریباً 300 ملین ڈگری سیلسیس پر جا کر یہ پلازما بن جاتا ہے، یعنی کہ لاوا۔ وہی لاوا جو زمین کی تہہ میں موجود ہے اور اکثر پریشر کی وجہ سے زمین کی تہہ کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ ان سب تجربات کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک ایسا انرجی سورس پیدا کر سکیں جو کبھی بھی ختم نہ ہو، کیونکہ دنیا میں موجود باقی انرجی سورسز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، پھر چاہے پانی ہو، پیٹرول ہو یا کوئلہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ چائنا کو کوئی چیز سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی، اور اس نے آرٹیفیشل مون بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ صرف ایک نہیں بلکہ 3 آرٹیفیشل چاند، جو بالکل اصلی چاند کی جیسے لگیں گے، جنہیں زمین سے 500 کلومیٹر کی اونچائی پر چھوڑا جائے گا، اور یہ اصلی چاند کی روشنی کو ریپلیس کر کے 10 سے لے کر 80 کلومیٹر کے ایریا کو روشن کریں گے، بنا کسی اسٹریٹ لائٹ کی ضرورت کے۔ اور اسٹریٹ لائٹس کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس سے ان کی ملین آف ڈالرز کی بچت بھی ہوگی۔ اور یہ منصوبہ اگلے 2 سال یعنی 2020 میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ اور دوستوں، ایسے علاقے جہاں اکثر قدرتی آفات کا خطرہ رہتا ہے، وہاں کسی نقصان کی صورت میں بھی روشنی رہے گی۔ ویسے اب امریکہ کا چاند پر جانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس